تو مجھے آج ایک ایسی زبردست کل ای میل آئی، اور وہ اتنی زبردست ای میل آئی کہ میں موسٹلی جو انگلش کا میرا ایک شو ہے جس میں لو لیٹرز فرام مسلمس شیئر کرتا ہوں، ایک پروگرام، اس کے 3 ایپیسوڈز ہو گئے، بلکہ میں سوچا ہوں اردو میں بھی کروں گا، یہ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور جو پہلے میں کر چکا ہوں انگلش میں 3 ایپیسوڈ، ان کو اگلے ہفتوں میں کرتا رہوں گا تاکہ ہم بدلتے رہیں اس کو. اس میں یہ کرتا ہوں، لوگوں کے جو لیٹرز آتے ہیں مجھے، پہلے میں نے سوچا تھا صرف مسلمانوں کے آئیں گے، لیکن آبویسلی بیچ میں کچھ ہندوؤں کے بھی آتے ہیں، 1-2 کرسچنس کے بھی آئے ہیں، لیکن موسٹلی سب سے زیادہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں اکا دکا ہمارے کچھ ایکس ہندوؤں کی بھی ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا وہ لیٹرز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں. تو ابھی مجھے ایک کل لیٹر آیا، اس لیٹر میں ای میل تھا، وہ اس ای میل نے، میں تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ مجھے اس طرح کے میسیجز پچھلے 4 سالوں میں آ چکے ہیں، جنہوں نے کبھی میری کتاب پڑھ کے، یا میری فیس بک پہ میں چلاتا تھا پیج، اس کو پوسٹ فیس بک کو دیکھ کے، یا پھر میری ویڈیوز کو دیکھ کے، بہت سارے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، بیچ میں کچھ ہندوز بھی تھے، ایکس ہندوز بھی تھے. تو ایک ای میل کل مجھے ایک ایسا ای میل ملا، جانے بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی آئے ہیں ہمارے پاس، حافظ قرآن کافی آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی باتیں سن کے اسلام چھوڑ دیا. حافظ قرآن جن کی اگلی ساتھ پوچھتے ہیں، جو اللہ میں کہتے ہیں کہ بخشی جائیں گی، وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن یہ ایک ایسی ای میل تھی کہ میں حیران رہ گیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم ان سے ہر بندے کا جو میں لیٹر شیئر کرتا ہوں ان کو میں کنفرم کر سکوں. لیکن ان حضرت کو میں نے کنفرم کیا. میں نے کہا نہیں، یہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگوں ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس ای میل کی ایک خاص اہمیت ہے جو مجھے بڑے عرصے تک یاد رہے گا. اور اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اسپرنٹ نہیں ہے، یہ میراتھن ہے. کئی لوگوں کو سال 2 سال لگ جاتے ہیں. تو ان میں ایک یہ ای میل آئی، یہ بھائی کا میں زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں. یہ بھائی خطیب ہیں، تھے، اب نہیں. ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی، اب داڑھی نہیں. ان کی یوٹیوب کے چینل پہ لاکھوں لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، لاکھوں میں ان کے ویوز ہیں. یعنی آپ میرے یوٹیوب، یہ میرے سے کوئی کافی گنا، 4-5 گنا بڑا یوٹیوبر تھا یہ بندہ. اور یہ حضرت جو تھے، اسلام کی پرو اسلام پہ باتیں کرتے تھے، اسلام میں سائنس کے اوپر باتیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں کرتے تھے. یہ مجھے ویسے نہیں پتا تھا ان کا، آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں تھا پتا. ان کو پتا چلا میرا، تو انہوں نے کہا میں اس کو ڈیبنک کرتا ہوں. تو میں آپ کو چلیں، بلکہ میں ای میل پڑھ ہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا، گڈ ڈے، میں ایک اسلامک پریچر تھا 10 سال تک، اور میرے پاس بہت سارے سبسکرائبر تھے. اوہو، یہ یہاں پہ 80,000 کہہ رہے ہیں. چلیں، وہ کہہ رہے ہیں آئی شوڈ آلسو مینشن کہ میں ایک بندے کا انسپریٹر تھا، وہ بھی میں نے ہائڈ کر دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں تمہاری بک جو ہے، آپ کی بک کا جواب دوں گا. اور اس بک کا جواب میں لکھ رہا تھا، تقریباً مجھے 2 مہینے گزر گئے تھے آپ کی بک کے جوابات دیتے ہوئے. اور فائنلی میں نے یہ ریئلائز کر دیا کہ اس کے اندر کوئی لاجیکل رپلائی نہیں ہے ٹو دا کوسچنز اینڈ پوائنٹس ریزڈ بائی یو. یعنی اس کا کوئی لاجیکل رپلائی نہیں جو باتیں میں نے اپنی بک میں لکھی ہیں. پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں اپنے آپ کو زبردستی اسلام کو سچا مذہب ماننے پہ مجبور کر رہا ہوں، اپنے آپ کو میں زبردستی مجبور کر رہا ہوں. I then started thinking about Islam from outside the closed box of Islam. پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کو میں نے باہر سے سوچنے کی کوشش کی، کیونکہ اسلام کے اندر جب رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو 7 آسمان جو ہے ملٹی ورس نظر آنے لگ جاتی ہیں. آپ کو پھر اندھیری راتوں سے زیادہ آپ کو وہ بلیک ہولز نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ پھر آپ کی اپنی سائنس ہوتی ہے. تو جب میں نے اس کو باہر سے نکل کے سوچا، پھر میں نے I ended up leaving this cult. یعنی پھر میں نے اس مذہب کو چھوڑ دیا. یہ مذہب نہیں، گروہ ہے ایک، اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا تھینک یو حارث بھائی فار گیونگ می لائف وچ محمد ہیڈ snatched from me and millions. جو حضرت محمد نے مجھ سے اور لاکھوں لوگوں سے چھین لی ہے. We'll be glad to talk to Haris Sultan in a private conversation on phone, hiding my identity for safety reasons. اور پھر میں نے ان کو ای میل میں جواب دیا، ان کو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں یہ ویریفائی کرنا چاہتا تھا کہ اتنا بڑا یوٹیوبر جن کی ویڈیوز کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں میں نے ان کے چینل کو پھر جا کے دیکھا، اس میں لاکھوں لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوئی جو اسلامک پروپیگنڈا کے اوپر تھیں.
میں نے کہا میں چیک کروں گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے میسج بھیجا، پھر انہوں نے مجھے میسج پہ اپنا یوٹیوب کا چینل بھیجا. پھر میری آج ان سے فون پہ بات ہوئی بڑی لمبی، اور وہ کہہ رہے تھے یار حارث بھائی آپ کی ای میل نے، آپ کی ویڈیو، آپ کی بک نے، انہوں نے میری بک کو اصل میں ڈیٹیل سے پڑھا. جو موسٹلی لوگ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا بک پڑھیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں اگر میں نے ایک چیز کے اوپر بات کی ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں اس کا انسیسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا اسرائیل کے بارے میں کیا خیال ہے. بھائی ویڈیو میں اس کا ہر چیز کا ذکر ایک 8-9 منٹ کی ویڈیو میں، بلکہ 4 گھنٹے کے قوم سے خطاب میں نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے اگر آپ نے میرے پوری انڈرسٹینڈنگ، آپ نے کسی بھی نظریے کی سمجھنی ہے تو آپ بک میں جائیں. تو اس لیے مجھے یہ بھی موٹیویشن مل رہی ہے کہ مجھے ایک اور بک لکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر، یعنی الہادی سوچ کے اوپر ہی ایک اور بک مجھے لکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے شیئر کیا اپنے انر سرکل کے ساتھ. میں نے کہا یار یہ کتنی، یعنی ہم یہ، اور ان کو لگا تقریباً کوئی سال لگا اس ساری چیز کو. پہلے یہ دیکھتے رہے، میری ویڈیوز دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کتاب پڑھی، پھر کتاب کا جواب لکھنا کیا. کہتے ہیں 2 مہینے تک میں کتاب کا جواب میں نے لکھ دیا تھا، اور میں نے ویڈیوز کے اسکرپٹ تیار کر لیے تھے، اور پھر میں نے آپ کو اس کا جواب دینا تھا. لیکن سم ویئر along the way میں نے کہا یار اس کا کوئی فلسفی لاجیکل جواب نہیں ہے ان باتوں کا. تو یہ بہرحال بڑی ایک، میرے حساب سے تو ایک بہت بڑی ون ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنی زبردست کام بندہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ کام کہاں سے کہاں نکل آتا. اب یہ دیکھو نا، یہ بیچارے اسی چکر میں مارے جاتے ہیں، یہ والے دا مسلم ڈبیٹر. حضرت محمد نے بونگی مار دی، یہ لکھ رہا ہے، آگے آپ ان کی بونگی بیان کر دیں، ہمیں نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح چھلانگے مارتے رہیں گے، 1 منٹ میں بیچارے اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس ایسے اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے. جس طرح حضرت محمد نے کی حدیث ہے نا کہ مجھے رسول، تمام نبیوں کا مجھے سردار بنا کے بھیجا گیا، اور مجھے 4 خصوصیات ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال سکتا ہوں، اور باقی بھی اسی طرح ایویں اپنے منہ میاں مٹھو، ایویں میں آخری نبی ہوں اور کسی کے پاس ایویں اپنے منہ میاں مٹھو. اسی طرح یہ لوگ ایویں اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں کہ ہاں جی میں ڈبیٹر ہوں، میں اسلامک ڈبیٹر ہوں. ابھی بات نہیں ہونے، بھی لنک شیئر کروں گا، آ جانا بھائی، آپ کے سب سے پہلے آپ کو لوں گا، اور آپ کی ڈبیٹ کا لیول ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈبیٹ ہے آپ کی. کیا آپ نے حضرت محمد، وہ جو ہے حضرت محمد کی حدیث کہ 3 حصوں سے پتھر جو ہے نا، جب آپ نے اپنی تشریف مبارک صاف کرنی ہوتی ہے تو طاق کے نمبر کے پتھر اٹھاؤ، یعنی 2 نہیں اٹھانے پتھر، 3 اٹھاؤ یا 5 اٹھاؤ، اور اسے اپنی پٹھیں صاف کرو. تو یہ اس طرح کی جو بونگیاں دکھانا ہے، اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرو گے تم. ایک دماغی حضرت محمد کی پرابلم تھی، ان کو او سی ڈی جسے کہتے ہیں، دماغی پرابلم. اگر آپ نے اس کو نہیں بھی بولنا، سخت لفظ ہو جاتا ہے. او سی ڈی تھا انہیں، ہر چیز کو 3 میں کرتے تھے. تو بتانا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ اللہ کائنات کے بنانے والے کو ہر چیز 3 میں کیوں کریں؟ 3 دفعہ دستک دیں، 3 دفعہ کلمہ پڑھیں، 3 دفعہ شہادہ دیں، 3 دفعہ طلاق دیں، ہر چیز 3 میں کیوں ہے؟ 3 پتھر سے استنجا کریں. جواب تم مسلم ڈبیٹر صاحب، آپ اس کا جواب لیں ہیں نا تو لاگ بتا جائے آپ کو، ہم دیکھ لیں کتنے پانی میں ہو. تو ایسی بونگیاں مارتے ہیں یہ لوگ. اینی وے، اس طرح کا یہ میری سب سے بڑا. اور ابھی دیکھیے گا، میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی ابھی حقیقت چونکہ ڈبیٹ کے بعد آپ دیکھیے گا، سال کے بعد جب اس کو ہو جائے گا تو کتنے لوگ آئیں گے جو کہیں گے میں نے وہ ڈبیٹ دیکھی. اور پھر میں نے کہا یار یہ لونڈیاں والا جو چکر ہے نا، یہ میرے گلے کے نیچے نہیں اترتا کہ لونڈیاں بناؤ گے تو شرائع بچہ پیدگی بڑھے گی. تو اس طرح کے یہ بونگے بیچارے سوال بونگیاں مارتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے بیڑے غرق ہوئے. سارا کہہ رہی ہیں کہ I'm shocked to hear, is it true? It's definitely true. میں نے آپ کو جیسے بتایا، میں نے ان سے بڑی لمبی فون پہ بڑی لمبی بات کی ہے ان سے اسی بات میں، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا. کیونکہ عام لوگ جو نارملی لوگ جو زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانتے، جو پروپیگیٹر نہیں ہوتے، ان کو ایتھیسٹ کرنا بڑا مشکل، ان کو تھوڑا پھر بھی آسان ہے، کیونکہ ان کو نہیں. اب جیسے میں عام لوگوں کے سامنے ہم لونڈی رکھ دیتے ہیں، ابھی آئے گی ایک اور ایگزامپل، لونڈی رکھ دیتے ہیں تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا، وہ پھر اس کو پھر خود ہی تحقیق کرتے ہیں. لیکن ایک دائی، ایک اسلام کا پریچر، ایک اسلام کا پروپیگیٹر جو ریلیجن کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، اور اس نے ایک یوٹیوبر کو بھی انسپائر کیا، ان میں سے ایک یوٹیوبر کو اسی نے انسپائر کیا، اس سے مجھے بتایا، اس نے ویڈیوز بھیجیں گے، یہ دیکھیں یہ والے جو آرگومنٹس ہیں نا اس نے میرے سے بورو کیے ہیں. تو وہ یہ ایک بڑی ہے بات. ہمارے سامنے ڈاکٹرز بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاتھ سے بیعت لی ہے الہاد کی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.